السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا 12واں پارہ جو ہمارے سامنے تلاوت کیا جائے گا اس میں اللہ رب العالمین دوبارہ واقعات کو ذکر کرتا ہے۔ یعنی آج کا جو پارہ ہے بنیادی طور پر اس میں واقعات ہی کا زیادہ ذکر ہے، جسے ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ الہود کے اندر اپنی کچھ نشانیوں کا، کچھ چیزوں کا ذکر کیا، کچھ مخلوقات کا ذکر کیا، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمینوں کا بنانے والا، وہی رزق کا جاننے والا، وہی ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر انبیاء کے واقعات کا ذکر کرنے کے پہلے ایک آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر، کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ یقیناً وہ انسان جو اپنا عمل، کوئی بھی عمل جو وہ کرتا ہے دنیا کے اندر کر کے دنیا کا ارادہ رکھتا ہے، دنیا کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے، تو ہم اس کا پورا بدلہ اسے دنیا میں دیتے ہیں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کرتے۔ پر یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا، ان کا جو بھی کیا دھرا ہے سب برباد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین ہم مومنین کو، جو آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ریاکاری کا مسئلہ، کہ آج کچھ بھی دیتے ہیں، لیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں دنیا کو پتہ چلے، ایک بار مدد کرتے ہیں 100 بار اس کو فیس بک واٹس ایپ پر چلاتے ہیں۔ آج ہماری دنیا ہی یہی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے دکھاوا کیا جائے، چاہے نماز، چاہے روزہ، زکوٰۃ، حج، خیرات، تعلقات، جو بھی معاملہ آدمی کرتا ہے ہر جگہ آدمی ریاکاری ہے، ہر جگہ دنیا کو دکھانا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تیرے عمل کا مقصد دنیا ہے تو یقیناً دنیا میں تجھے سخی کہا جائے گا، دینے والا کہا جائے گا، حاجی کہا جائے گا، نمازی کہا جائے گا، کیونکہ تو نے دنیا کا بدلہ مانگا ہے، پر آخرت میں تیرے لیے جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ ہر عمل کے اندر صرف اللہ کی رضا کو دیکھنا چاہیے، کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہو جائے، اس سے اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اگر اللہ راضی ہو جائے گا تو دنیا کو بھی راضی کر دے گا اور آخرت کو بھی میرے لیے آسان کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتا ہے۔ مختصر میں اس کو ذکر کرتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے تقریباً آیت نمبر 28 سے اس کی بعد کی آیتوں کے اندر ذکر کیا کہ ہم نے جب نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انہوں نے جب یہ دعوت دی، اور اگر آپ دوسری جگہ پڑھیں تو تقریباً 900 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور اتنے سالوں کے اندر صرف گنتی کے کچھ لوگ ان پر ایمان لائے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ ہم لوگوں کے اندر اچھائی جاگتی ہے کہ لوگوں کو دین کی بات پہنچانا ہے، اچھائی بتانا ہے، پر ذرا سا اگر لوگ نہ مانے یا ٹائم زیادہ ہو جائے تھک جاتے ہیں۔ پر انبیاء کی زندگی دیکھیے، سالوں سال ایک ہی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس کے بعد بھی تھک نہیں رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 27 کے اندر کہ جن لوگوں کو انہوں نے دعوت دی حضرت نوح نے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کی جتنی بھی پیروی کرنے والے ہیں وہ سب کمزور لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، اچھے لوگ کہاں آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ انبیاء کی باتوں کو ماننے والے، صحیح دین کو ماننے والے کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو غریب بھی ہو سکتے ہیں، کمزور بھی ہو سکتے ہیں، جن کا سماج میں بہت بڑا اسٹیٹس اور رتبہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسٹیٹس اور رتبے والے ہی لوگ زیادہ برباد ہوتے ہیں۔ فرعون رتبے والا تھا، شداد رتبے والا تھا، ابو جہل رتبے والا تھا۔ رتبے والے دین سے جلدی قریب نہیں آتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ دین کے زیادہ قریب آتے ہیں۔ تو بہر کے حضرت نوح علیہ السلام انہیں دعوت دیا کرتے تھے، دین کی بات بتایا کرتے تھے۔ اب جب وہ تھک گئے، قوم نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب میرا عذاب آنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ اب آپ کیا کرو، آپ ایسا کرو کہ آپ ایک کشتی بنائیے، ایک کشتی بنانے کا کام کیجئے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 37 کے اندر کہتا ہے کہ آپ ہمارے سامنے کشتی بنائیے، اور ان لوگوں سے، یعنی جن لوگوں نے ظلم کیا ہے نا، اب ان سے بات مت کیجیے، یعنی حجت پوری ہو گئی ہے، دعوت پوری ہو گئی، بات بند کر دیجیے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کے اندر لگ گئے، کیونکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ بہت بڑی کشتی بنانا۔ اب وہ دور ایسا کہ وہاں پر کہیں پانی نہیں تھا، حضرت نوح وہاں کشتی بنا رہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ گاؤں والے، جو ان کے آس پاس رہنے والے، جن کو وہ دعوت دیا کرتے تھے، وہ ہنستے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ سخیرو، کہ وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے آ کر، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے وہ لوگ اس کے اندر لیٹرنگ باتھ روم کر کے چلے جاتے تھے، اتنا زیادہ مذاق اڑایا۔ پھر بھی حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اب بھی ڈر جاؤ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ لیکن جب وہ قوم نہیں مانی تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ اب ایسا کیجئے کہ یعنی اس دنیا کے اندر جتنے آپ کے پاس اس وقت جتنے بھی مخلوقات ہیں، سب کے جوڑوں کو سوار کر لیجئے، یعنی جوڑے جوڑے سب کو کشتی کے اندر سوار کر لیجئے، ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا حکم
दिया था उसके अंदर सबको सवार कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अब अल्लाह का अजाब आने वाला है। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब नाजिल होता है आसमान से मूसलाधार बारिश की शक्ल में, और जमीन से भी पानी निकलने लगता है। जैसे हम बोरिंग वगैरह में देखते हैं ना, तो इतना ज्यादा पानी, क्योंकि वो अल्लाह का अजाब था, तो बहुत ज्यादा पानी निकलने लगता है। जमीन से पानी, आसमान से पानी, इतना पानी कि चारों तरफ बस्तियां उसके अंदर डूबने लग जाती है, सब बर्बाद होने लग जाते हैं। उसी वक्त का अल्लाह एक वाकया जिक्र करता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के अंदर हैं, उनके साथी यानी जो उन पर ईमान लाए वो कश्ती के अंदर हैं। इसी तरीके से उन्होंने जोड़ों को जो सवार किया तो वो सब कश्ती के अंदर हैं। उनको दिखता है कि उनका बेटा डूब रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब रहा है। आप इस आयत को जरूर पढ़िएगा, 44-45 नंबर आयत को, कि वो कहते हैं अपने बेटे से, कहते हैं कि आजा, अल्लाह ताला की तरफ आजा, अब भी बात मान ले, यानी ये कश्ती जो है, अब ये लोग डूबने वाले हैं, अब आजा, अब मान ले। तो कहता है कि सावी इला जबल, वो सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है ना, मैं जाऊंगा और अभी बच जाऊंगा, यानी कोई बड़ी बात नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं ये अल्लाह का अजाब है, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहीम, आज के दिन अल्लाह के अजाब से सिर्फ वही बच सकता है जिस पर अल्लाह रहम करे। यानी तो इसे नॉर्मल पानी मत समझिए, अल्लाह का अजाब आया हुआ है। पर वो नहीं मानता है। इसी हालत में एक मौज आती है बहुत बड़ी और उनका बेटा डूब जाता है। बाप जब बेटे को डूबते हुए देखते हैं तो अल्लाह ताला से कहते हैं कि ए रब, वनादा नूहुन रब्बा, वो पुकारते हैं कि ए मेरे रब, तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को तू बचा लेगा, यानी मेरे घर वालों को तू बचाएगा। ए अल्लाह, तेरा वादा तो सच्चा है ना, ये मेरा बेटा है, तू इससे बचा ले। गौर कीजिए कि एक नबी है और उनका बेटा भी अगर बेअमल है तो उसके लिए अल्लाह कितना सख्त जवाब देता है। अल्लाह ताला कहता है कि या नूहुन इन्नहु लैसा मिन अहलिक, आयत नंबर 46 के अंदर अल्लाह ताला कहता है कि ए नूह, वो आपके घर वालों में से नहीं है, क्योंकि उसका अमल गैर सालेह था, अमल अच्छा नहीं था। फला तसल्ली मा लैसा लका बिही इल्म, मुझसे उस बारे में सवाल मत करो जिसे आप नहीं जानते हो। मैं आपको समझा रहा हूं कि आप जाहिलों में से मत हो जाइए। यानी अगर आपका बेटा भी है और शिर्क पर है तो वो आपके घर वालों में से नहीं है, उसे अल्लाह ताला माफ करने वाला नहीं है। यहां तक कि पानी इतना बढ़ता है और ये कश्ती जूदी पहाड़ के ऊपर चली जाती है, वहां जाकर ये रुक जाती है और सारी बस्ती डूब जाती है। इससे पता चलता है कि एक आदमी को कितना अमल करना चाहिए, क्योंकि वहां कोई किसी के काम आने वाला नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ना बचा पाए, हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को ना बचा पाए, तो कौन किसको बचा पाएगा? वहां कोई रिश्ता काम ना आएगा, वहां हमारा अमल काम आएगा। इसलिए एक मोमिन को अपने आप को अमल के एतबार से तैयार रखना चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का वाकया जिक्र किया कि कैसे उन्होंने अपनी कौम को समझाया था, दीन बताया था, पर जब ना माने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना अजाब नाजिल किया। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि हमने उन्हें समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा था। उन्होंने कहा कि कौम वालों बात मानो, पर कौम वालों ने उनकी भी बात ना मानी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उन पर चीख नाजिल होती है जिससे वो सब खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत लूत अलैहिस्सलाम का तस्करा करता है। जानते हैं लूत अलैहिस्सलाम की कौम वो कौम थी जो मर्द से अपनी जरूरत पूरी करते थे, जिसको आज हमारे यहाँ भी कानूनी हैसियत दे दी गई है, गे जिसको कहा जाता है। वो जरूरतें पूरी किया करते थे। तो अल्लाह ताला का जब अजाब उन पर आया तो हजरत इब्राहिम, यानी एक ही दौर के अंदर हजरत लूत भी थे, हजरत इब्राहिम भी थे और दोनों चचाजाद भाई थे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहले फरिश्ते आते हैं और उनसे कहते हैं कि हम ये अजाब लेकर आए हैं। और उसी वक्त उनकी बीवी जो बहुत बुजुर्ग थी, हजरत इब्राहिम को बेटा औलाद कुछ भी नहीं थी, तो वो उनको जब औलाद की बशारत देते हैं तो उनकी बीवी पीछे से ताज्जुब के मारे हंसने लगती है कि मैं इतनी बूढ़ी हूं, आलिदु वाना आजूज। आयत नंबर 72 के अंदर कहती है कि मैं इतनी बूढ़ी हूं, ये आदमी इतने बूढ़े हो चुके हैं हजरत इब्राहिम, अब आप कह रहे हो अल्लाह ताला में औलाद देगा। तो फरिश्ते कहते हैं क्या तुझे अल्लाह के फैसले के ऊपर ताज्जुब हो रहा है, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत पर ताज्जुब हो रहा है? इन इससे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कुछ देने पर आए तो वो असबाब का मोहताज नहीं होता है, रीजंस की जरूरत नहीं होती है। वो अल्लाह बूढ़े शख्सियत को औलाद दे सकता है, बांझ औरत को औलाद दे सकता है, अंधेरों में उजाले दिखा सकता है, समंदर में रास्ते बना सकता है। तो आपकी और मेरी तकलीफ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर हाल के अंदर यकीन के साथ पुकारना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर हाल में सुनने वाला है। बहर के हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के ऊपर ये आते हैं, उन पर पत्थरों की बारिश करते हैं और उन्हीं के अंदर इनकी बीवी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि इस बीवी ने भी लूत अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना था। उसके बाद हजरत अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत शुएब का जिक्र करता है। अब गौर कीजिएगा, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में यकीनन बुराइयां रही होगी, पर उनकी सबसे बड़ी बुराई जो कुरान ने जिक्र की है आयत नंबर 84 के अंदर, वइला मदियन अखाहुम शुएबा, हमने मदियन की तरफ शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने कहा अल्लाह की इबादत करो, और दूसरी चीज क्या कहा कि नाप तौल में कमी मत करो। उस कौम की आदत क्या थी कि जब किसी से लेते
تو زیادہ لیتے اور دیتے تو کم کر کے. جو آج ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں نا, بالکل تولنے کے اندر کمی زیادتی کرنا, کاروبار میں دھوکے دینا, ہو کچھ بتانا کچھ, اپنی چیز کو سچ بتانا, جھوٹی قسمیں کھانا, یہ ساری عذاب والی چیزیں ہیں, اپنی تجارت کو حرام کرنے والی چیزیں ہیں کہ ایک آدمی محنت سے دکان چلائے, حلال پیسہ لگائے, پر ذرا سے ناپ تول کی کمی کی وجہ سے اپنی پوری حلال کمائی کو حرام کر لے. اور یاد رکھیے کہ حرام کمائی وہ چیز ہے, حرام روزی وہ چیز ہے کہ ایک اگر پاکیزہ بالٹی پانی بھرا ہوا ہو, اس میں ایک بوند ایک قطرہ بھی پیشاب کا گر جائے تو پورے پانی کو جیسے وہ ناپاک کر دیتا ہے, ویسے ہی حرام روزی ہوتی ہے جو ہماری ساری محنت کو رائیگاں اور بیکار کر دیتی ہے. تو خیر, اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بستی کو, اپنی قوم کو سمجھایا تھا کہ تم ایسا نہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سورت کے اخیر کے اندر آیت نمبر 115 کے اندر ہم مومنوں کو ایک حکم دیتا ہے, واقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نمازیں قائم کرو رات میں بھی اور دن میں بھی, یعنی دن کے اندر بھی کرو اور رات میں بھی کرو, یعنی فرض عبادت تو کرتے ہی ہو, نفل عبادتیں بھی کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, دیکھیے عام طور پر ابھی رمضان ہے تو ماشاءاللہ مسجدیں بھری پڑی ہیں, صفیں لگی پڑی ہیں, ہر جگہ لائٹیں سدھارنا پڑتی ہے, پیچھے کی صف تک کے پنکھے چالو کروانا پڑتے ہیں کیونکہ نمازی آنے والے ہیں. اب 10 روزے بعد دھیرے دھیرے کم, 27 کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ فرض نماز کی فرضیت ختم, کیونکہ ہم لوگ رمضانی مسلمان ہیں اور اللہ کہتا ہے کہ جنت قرآنی مسلمانوں کو ملے گی, اور ہم نے تو اپنی زندگیوں کو رمضانی مسلمان بنایا ہے. بہرکیف اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ تم نمازیں قائم کرو, دن میں رات میں نمازیں پڑھو, کیونکہ یہ جو تمہاری نمازیں ہیں نا, یہ تمہاری نیکیاں ہیں, یہ تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, رات کے اندر اکیلے میں تنہائی میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے, وہ وقت کے جس کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے کہ اس رات کے آخری پہر میں اللہ آسمان دنیا پر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں مستغفر فاغفر لہو, ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں, ہے کوئی ضرورت مانگنے والا میں اس کی ضرورت پوری کر دوں. یعنی اللہ پکار رہا ہے کہ مانگو, میں دینے کے لیے آیا ہوں, میں دینا چاہتا ہوں, بولو کیا تمہیں چاہیے. اور اس وقت بندہ سویا پڑا رہے تو کہاں سے اس کی ضرورتیں پوری ہوگی. بہرکیف اللہ کہتا ہے کہ گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں, خطائیں ہر انسان سے ہوتی ہے, غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہے, پر اگر تم اس کے ساتھ نیکیاں کرتے ہو, یعنی غلطی پر کنٹینیو مت رہو, لیکن غلطی ہو بھی جائے تو معافی کے لیے کیا سب سے پیارا ذریعہ ہے, نمازیں پڑھو, کیونکہ یہ نمازیں پڑھنا تمہارے گناہوں کا خاتمہ کر دیتی ہے, تمہیں نیک بنا دیتی ہے. اس کے بعد ایک بہت پیاری سورت جو میری یعنی بہت پسندیدہ سورت ہے پڑھنے کے اندر, ویسے تو پورا قرآن ہی پیارا ہے پر الحمدللہ اس سورت کو جب پڑھتا ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ایک ہی سورت کے اندر کمپلیٹ کر دیا ہے. ان کا اگر واقعہ مختصر سا میں آپ کے سامنے ذکر کروں, جتنا اللہ مجھ سے بلوائے اور مجھے بتانے کی طاقت عطا فرمائے, کہ اللہ رب العالمین اس سورت کا نام رکھتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے, کیونکہ انہی کے واقعہ اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے. چھوٹا بچہ ہے, ان کے 11 بھائی ہیں, 11 بھائی ہیں, 2 سگے تھے, مطلب 2 ماؤں سے تھے, الگ الگ ماؤں سے تھے, اولادیں تھی, ایک سے حضرت یوسف اور بنیامین تھے اور باقی بھائی جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے. اب معاملہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جو خود بھی نبی تھے اور خوابوں کی بہت اچھی تعبیر جاننے والے تھے. اب بیٹا یہ چھوٹا سا بچہ ہے, کچھ شعور کی عمر کو آئے ہوں گے, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے آگے چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں اور مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. ابا سے آ کر کہا کہ ابو جان میں نے خواب دیکھا ہے. ابا نے کہا کہ اپنا یہ خواب کسی کو بتانا مت, اپنے بھائیوں کو مت بتانا, کیونکہ ان کے بھائی ان سے بڑا حسد رکھا کرتے تھے, کیونکہ والد صاحب کو ان سے ذرا زیادہ محبت تھی تو بھائی بڑا حسد کرتے تھے کہ کیسے اس کو دور کر دیں, کیا کر دیں جس سے محبت ہم کو مل جائے, یہ سب ختم ہو جائے, کیونکہ حسد ہر دور کے اندر رہتا ہے. جب آدمی کسی سے کمپیریزن نہیں کر پاتا ہے تو اسے برباد کرنے ہی کی کوشش کرتا ہے. ابا نے کہا کہ میرے بیٹے یہ واقعہ بتانا مت, اگر بھائیوں کو بتا دو گے نا تو وہ تم سے اور زیادہ نفرت کرنے لگ جائیں گے. پر انہوں نے یہ واقعہ بتا دیا, اپنے بھائیوں کو بتا دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ واقعہ, یہ بات نہ مطلب ابھی بچے تھے, چھوٹے تھے, انہوں نے واقعہ بتا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے جب بھائیوں کو یہ بات پتا چلی, یہ بات معلوم ہوئی, اور وہ چونکہ نفرت تو رکھتے ہی تھے, انہوں نے آپس میں پلاننگ کی اور یہ کہا کہ ایسا کرو کہ یہ بہت زیادہ ابا اس سے محبت کرتے ہیں, اپن ایسا کرو کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں, اس کو مار دیتے ہیں, سب ٹینشن ختم, اور اس سے کیا ہوگا کہ ابا ہم سے زیادہ محبت کرنے لگ جائیں گے. تو بھائیوں نے ایک مشورہ دیا کہ نہیں ایسا کرو, مارو مت اسے, ایسا کرتے ہیں اپن کنویں میں پھینک دیتے ہیں, وہاں سے کوئی بھی آتا جاتا ہے اس کو لے جائے گا, کام ختم, اپنا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اب ابا کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ابا جان ایسا کیجئے, ہم جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں, ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دو, ہم لے کر جائیں گے, وہیں کھیلے گا کودے گا اور ہم ذرا اپنا کام کر لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا. دیکھیے میں آپ کے سامنے صرف واقعہ بتا رہا ہوں, پوری آیتیں آپ خود پڑھیے گا تو انشاءاللہ
آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. تو کہا کہ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں سے بھیڑیا وڑیا نہ کھا جائے, جبکہ ان کے دل میں ڈر بھائیوں کا تھا, پر کہا کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. تو کہتے ارے کیسے اس کو بھیڑیا کھا جائے گا, اتنے سارے اس کے بھائی, ہم کیا حفاظت نہیں کریں گے اس کی, ہم کیا بچائیں گے نہیں اس کو. تو بہت منوار کے بعد وہ مان گئے, انہوں نے بھیج دیا. اب وہ بھیجتے ہیں تو یہ ان کو لے کر جاتے ہیں, ان کا کرتا اتارتے ہیں اور انہیں کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں. اور رات کے وقت ابا کے پاس ایک جانور کا خون اس کرتے کے اوپر لگا کر روتے روتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا جان آپ جو کہہ رہے تھے ویسا ہی ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو تو ایک بھیڑیا کھا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان جیسے نہیں تھے, وہ سمجھتے تھے, وہ سب جانتے تھے. انہوں نے کرتے کو دیکھتے ہی بول دیا کہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو, بدمین کذب, یہ جھوٹا خون لے کر آئے ہو, اور میں تو بس صبر کروں گا, اللہ ہی سے مدد مانگوں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. دیکھیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی آپ جانتے ہو کہ آپ کا دشمن ہے, پھر بھی اگر دوست بن کر آئے تو اس کے منہ پر بولنا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ بولو کہ نہیں رہتے تو ہمارا دشمن ہی ہے, ہم کیسے تیری محبت کو مان لیں. ٹھیک ہے آپ یہ کہو کہ ہم تو اللہ سے مدد چاہتے ہیں, نہیں اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے. ہمارے سامنے آپ آئے ہو, آپ نے بول دیا نا کہ ایسا نہیں ایسا ہے, ہم نے آپ کی بات کو مان لیا. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے سے پتا چلتا ہے. ورنہ ہم لوگ ذرا سا اگر کسی پر شک بھی ہو جائے کہ میرے خلاف پلاننگ کر رہا ہے, ہم سلام دعا بند کر لیتے ہیں, تعلقات توڑ لیتے ہیں. یہاں پتا ہے 100% کہ بیٹے کو کوئی پھینک کر آئے اور جھوٹ بول رہے ہیں, پھر بھی بولتے ہیں کہ جو تم بول رہے ہو میں نے مان لیا, صبر جمیل, میں صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا. اب ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا. سفر ہے, رات کا وقت ہوا ہوگا, دن کا وقت ہوا ہوگا, کتنا ڈر لگا ہوگا. ادھر سے قافلہ گزرتا ہے, اس دور کے اندر قافلے تھے, چلا کرتے تھے, سفر کیا کرتے تھے. تو پانی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا جو پانی پلانے والا تھا, کہا جا پانی لے کر آ. اب وہ اپنا ڈول جیسی کنویں کے اندر ڈالتے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ زور سے کھینچ کر جب اوپر لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اتنا خوبصورت بچہ, تو کہتے ہیں یا بشرا ھذا غلام, یہ تو ایک بہت پیارا بچہ ہے. اس کے اندر وہ لے کر آتے ہیں. مصر کے اندر ایک بازار ہے جہاں پر غلاموں کو بیچا جاتا تھا, بچوں کو بیچا جاتا تھا خدمت کے لیے. یہ لا کر وہاں بیچنے کے لیے رکھ دیتے ہیں. تو انہیں اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا وزیر خرید لیتا ہے, خوبصورت تھا, خرید لیتا ہے. اپنی بیوی کو جا کر کہتا ہے اکریمی مثوا, اس کو اچھے سے رکھو, پالو پوسو, ہو سکتا ہے جب یہ بڑا ہو جائے گا تو ہماری خدمت کرنے والا بن جائے گا. اب دھیرے دھیرے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا پہلو شروع ہوتا ہے. بڑے ہونے لگے. اب جیسے جیسے بڑے ہونے لگے اور زیادہ خوبصورت ہونے لگے. ان کی خوبصورتی اتنی زیادہ مشہور تھی کہ یہ بالکل بہت زیادہ خوبصورت تھے. اب اتنا معاملہ ہوا کہ وہ عورت جو ان کو پال رہی تھی, ایک طریقے سے پالنے والی جو تھی عورت, وہ ان کے اوپر فرشتہ ہو جاتی ہے, ان سے محبت کرنے لگتی ہے. ایک دن موقع دیکھتی ہے کہ نوجوان یوسف گھر میں اکیلے ہیں, دروازے بند کر لیتی ہے اور کہتی ہے یوسف آؤ, یوسف آؤ, یعنی میرے ساتھ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو, زناکاری کرو, بدکاری کرو. یوسف علیہ السلام جیسے ہی اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں قال معاذ اللہ, اے اللہ تیری پناہ, اے اللہ تیری پناہ. تو اور اس عورت سے کہتے ہیں کہ تو اس کی بیوی ہے کہ جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا, میری اتنی عزت کی, تو کیوں ایسا کر رہی ہے, ایسا مت کر. اور اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مدد نازل ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں فوراً پیچھے پلٹ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں اس چیز سے دور ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عزت کو بچانے کے لیے دوڑتے ہیں, دوڑتے دوڑتے دروازے کے قریب پہنچتے ہیں. پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ کر کھینچتی ہے, اس سے وہ پھٹ جاتا ہے. اتنے میں جیسے گیٹ کھلتا ہے وہاں پر وہ آ جاتا ہے جو ان کو پالنے والا, یعنی اس عورت کا شوہر آ جاتا ہے. جیسے وہ دیکھتی ہے وہ رنگ بدل لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بتاؤ اگر تمہاری گھر والی کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کرے تو اسے کیا سزا دینا چاہیے. اب معاملہ پورا الٹا کر دیا. کرنے والی وہ الزام لگا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر, پر ان کے گھر کے اندر ایک عقل مند تھا, بالکل جانکار آدمی تھا. اس کے پاس فیصلے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ایسا کرو, حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو چیک کرو. اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یوسف علیہ السلام غلط ہے, اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں, تیری بیوی غلط ہے, یعنی اس نے برائی کا ارادہ کیا. جیسے ہی دیکھا جاتا ہے تو کرتا تو پیچھے سے پھٹا تھا. اب وہ چونکہ وہ اپنی بیوی پر اتنی بڑی بھاری سزا تو وہ لگا نہیں سکتا تھا, کیسے کرے اپنی بیوی کو بے عزت رسوا کیسے کرے پورے مصر کے اندر. وہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تم ذرا اس سے اگنور کر دو, اس سے گناہ کر لیا, غلطی کر لی. عورت سے کہتا ہے کہ جا اللہ سے معافی مانگ, اور یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے کہ ذرا اگنور کر دو. اس کا مطلب یہ کہ اس واقعے کو یہیں دبا دو, کسی کے سامنے ذکر مت کرنا. لیکن اب چونکہ ایسے واقعہ چھپتے تو نہیں ہے, پورے شہر کے اندر, پورے مصر کے اندر یہ واقعہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر ان کی مالکن فدا ہو گئی تھی. لوگ تو بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو عمران عزیز کی بیوی ہے, یعنی وزیر کی بیوی ہے, اور ایسا کام کر لیا. جب اس عورت کو یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ ساری عورتوں کو اپنے گھر دعوت پر بلاتی ہے.
سب کے ہاتھ میں ایک ایک چاقو دیتی ہے اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتی ہے کہ جب میں کہوں تم سب کے سامنے آ جانا۔ اب جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سب کے سامنے آتے ہیں، چونکہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اتنا زیادہ تھا کہ وہ عورتیں جیسے ان کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں ہاشا للہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی قسم، یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو فرشتہ ہے، انسان نہیں ہو سکتا، اتنا خوبصورت کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور سب چاقو سے اپنے ہاتھ کاٹ لیتی ہیں، یعنی انہیں اتنا بھی ہوش نہیں رہتا کہ ہاتھ میں کیا ہے، کیا کر رہی ہیں، وہ ہاتھ کاٹ لیتی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ عزیز مصر کی بیوی باہر آ کر کہتی ہے کہ یہ ہے وہ لڑکا جس کے بارے میں تم کہہ رہی تھی نا کہ میں اس پر عاشق کیسے ہو گئی، ایک غلام پر عاشق ہو گئی، یہ غلام اتنا خوبصورت ہے۔ پھر وہ ایک بار ارادہ کرتی ہے کہ اب جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو، یعنی میرے ساتھ زناکاری کا عمل کرو، نہیں تو میں جیل کروا دوں گی۔ تب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب میں جیل جانا زیادہ پسند کرتا ہوں اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں۔ غور کرو، آج ہمارے نوجوان اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ گناہ سامنے رکھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ آج تو ہم سوچتے ہیں نا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کتنے گناہ عام ہو گئے، پر اس دور کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ایمان تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جیل کی سختی چل جائے گی، جیل کی تکلیف چل جائے گی، جیل میں پریشانی برداشت کر لوں گا، پر اللہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، جیل کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ اتفاق سے جیل کے اندر ان کے ساتھ دو نوجوان اور رہتے ہیں، وہ دونوں ایک خواب دیکھتے ہیں۔ ایک خواب دیکھتا ہے کہ میں اپنے مالک کو شراب پلا رہا ہوں، اور ایک دیکھتا ہے کہ میرے سر پر ایک ٹوکرا رکھا ہے جس میں کچھ روٹی کے ٹکڑے ہیں اور اسے کوے کھا رہے ہیں۔ تو وہ دونوں اپنا خواب بیان کرتے ہیں ان کے سامنے، کیونکہ یہ بھی باپ جیسے خواب کے جاننے والے تھے ویسے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی تعبیر کے جاننے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بتاؤں گا، پر کھانا کھانے کے بعد، یعنی کھانا جب تک اپنا آ نہیں جائے تب تک نہیں بتاؤں گا۔ اب اس سے تو کوئی پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ اپنے پاس آئے ضرورت کے لیے، میں ان کو خواب کی تعبیر چاہیے، تو اس ضرورت کے وقت کو بھی آپ نے استعمال کیا۔ ایسا نہیں کہ خالی بس وہ آئے، ان کی بات بتائی، کام چھوڑ دیا، آپ نے اس وقت کو دین کے لیے استعمال کیا۔ ورنہ آج ہمارے تو دنیا کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کوئی ضرورت میں پھنسا ہوا ہمارے پاس آئے تو جتنا ہو سکے پہلے اس سے کام کرا، اس کے بعد اس کی ضرورت پورا کرو۔ پر انبیاء کی زندگی یہ بات بتاتی ہے، سکھاتی ہے ہمیں کہ ہمیں دنیا کی سے زیادہ آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کوئی آدمی مطلب ہی کے لیے کیوں نہ آئے، ہمیں اس کے اوپر دین کا کام کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان دونوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، وہی خالق اور مالک ہے، وہی ابراہیم اسحاق یعقوب کا مالک ہے، کیوں اس کے ساتھ شرک کرتے ہو؟ اور اس کے بعد کہتا ہے میرے ساتھیوں مجھے بتاؤ، اتنے سارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ زیادہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پر طاقت رکھنے والا ہو؟ یعنی بتاؤ عبادت کے لیے بہتر کون ہے، اتنے ساروں کی عبادت کرنا یا ایک کی عبادت کرنا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ چلو اب میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، تم میں سے ایک تو قتل کر دیا جائے گا، اسے سولی چڑھا دی جائے گی اور اس کا جسم جو ہے وہ پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے، پر دوسرا جو ہے وہ کہیں اونچی جگہ چلا جائے گا اور اپنے مالک کو شراب پلائے گا، یعنی اچھے درجے پر چلا جائے گا۔ پھر اس سے کہا جس کے بارے میں پتا تھا کہ کہیں اونچے درجے پر جانے والا ہے کہ جب تو فری ہو جائے، رہا ہو جائے، تب میرا ذکر اپنے بادشاہ کے سامنے کرنا، یعنی جو بھی تیرا مالک رہے اس کے سامنے کرنا، تاکہ مجھے بھی یہاں سے آزادی مل جائے۔ اب اس کے بعد اس دور کے اندر یہ آدمی نکلتا ہے، آزاد ہوتا ہے اور بادشاہ کا ساقی بن جاتا ہے، یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا بن جاتا ہے۔ اب بادشاہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 بالکل کمزور گائیں کھا رہی ہے اور 7 بالکل ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ تعجب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جتنے اس کے بادشاہ کے محل کے اندر جتنے آس پاس رہنے والے تھے سب کو بولتا ہے کہ بتاؤ میرے خواب کی تعبیر۔ تب یہ لڑکا بولتا ارے مجھے یاد آیا، اب مجھے یاد آیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا، ایک آدمی ہے جو تمہیں یہ تعبیر بتا سکتا ہے، ایک آدمی ہے جو تمہیں سب بتا سکتا ہے۔ کون؟ کہا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہا کیا تعبیر؟ تو حضرت یوسف کے پاس آتے ہیں، ان سے تعبیر پوچھتے ہیں تو وہ تعبیر بتاتے ہیں کہ جو آپ نے خواب دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بستی کے اندر 7 سال تک تو بہت اچھی بارش ہوگی، خوب کھیتیاں ہوگی، تو اس دور میں خوب کھیتی کرنا، اور کھیتی جب ہو جائے تو بالیوں کو کاٹ کے رکھ لینا، بالیوں سے گیہوں کو نکالنا مت، بالی کی بالی سکھا کر رکھ لینا، کیونکہ اگلے 7 سال بہت بھاری آئیں گے، قحط سالی کے آئیں گے، اور ان 7 سالوں کے اندر تم وہ غلہ کھاؤ گے جو 7 سال میں تم نے کھیتی کی ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوبارہ بارش شروع ہو جائے گی۔ اب یہ تعبیر بتاتے ہیں، تعبیر جیسے ہی بتاتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے انہیں نکال کر لاؤ، انہیں لے کر آؤ۔ لے کر آنے کے لیے جب آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں آؤں گا، پہلے تمہارے وزیر کی بیوی سے کنفرمیشن دلواؤ کہ میں غلط تھا کہ صحیح تھا۔
یعنی دیکھو اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کو اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہیے، اور اگر کہیں کوئی الزام لگا ہو تو اس الزام کو کلیئر کرنے کی اگر کہیں کوشش ہو سکتی ہو، موقع مل سکتا ہو، تو اس الزام کو اپنی عزت پر سے ضرور کلیئر کروانا چاہیے۔ اور جب یہ بات عزیز مصر کی بیوی تک جاتی ہے تو وہ کہتی ہے الآن حصحص الحق، یعنی آج تو سچ کلیئر ہو ہی گیا، اتنا چھپایا میں نے، سب کچھ کرا، یوسف کو جیل میں بھی ڈلوا دیا، پر حق تو باہر آنا ہی تھا، تو وہ آج آ ہی گیا۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں، یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا تھا میرے ساتھ، میں نے ہی ان سے برائی کا ارادہ کیا تھا، میں نے ہی ان سے غلط کا ارادہ کیا تھا، اور یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا جاتا ہے، وہاں سے جیل سے رہائی ملتی ہے۔ رہائی کے بعد کا واقعہ انشاءاللہ میں کل آپ لوگوں کے سامنے تشریح کے اندر بیان کروں گا۔ بہر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری اچھی باتیں ہیں، جس سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے کہ کیسے پریشانیاں مومن کے اوپر آتی ہیں، پر پریشانی سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، چاہے آپ کے گھر والے بھی آپ کے خلاف ہو جائیں، پر آپ کے ساتھ اللہ ہے تو آپ کو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایسی کئی چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو پتہ چلتی ہیں، باقی انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اور زیادہ بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔